الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا اور ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہودی لوگ یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا اور ان سے قیامت کے دن عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی اور ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہودی لوگ نقدی فائدے کو حاصل کرنے کے چکر میں تھے۔ وہ آخرت کون دیکھے کیا نہیں، جو مل رہا ہے فائدہ اٹھا لو اس سے۔ دنیا ان کے سامنے تھی، دنیا ان کو نظر آتی تھی، دنیا کو لوگ ترجیح دیتے تھے۔ اسی وجہ سے پیچھے شاید بات آ گئی تھی، کتاب کی آیتوں کو یہ لوگ بیچ دیتے تھے، کتاب کی آیتوں کو بدل دیتے تھے اور کتاب کے احکامات کو آنے والے آدمی سے پیسے لے کر مسئلہ بدل کر اس کی مرضی کا مسئلہ اسے بیان کر دیتے تھے۔ تو تھوڑی قیمت کمانے کے لیے یہ لوگ تھوڑے پیسوں کے لیے، یہ دنیاوی تھوڑے پیسوں کے لیے آخرت میں اللہ کے پاس جواب دینا ہے تو بول کر وہ کوئی ان کو خیال نہیں ہوتا تھا۔ وہی فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ یہودی لوگ یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو انہوں نے خرید لیا بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں، آخرت کو چھوڑ کر نقدی فائدہ، کبھی ہاتھ اس طرح پیسہ، اسے کما لو، اسے لوٹ لو، مسئلہ بدل کے پیسے لوٹ لو، کتاب بدل کے پیسے لوٹ لو اور پھر آنے والی کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا کر پیسے ان سے بٹورو۔ یہ ان کی سوچ ہوتی تھی۔ آخرت میں چھوڑ دو، آخرت کی بات کیا ہے، یہاں پیسہ مل رہا ہے، وہاں کون دیتا پیسہ، بلکہ لوگ یہاں پیسہ جمع کرتے تھے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حرکتوں کے بدلے ان کو آخرت میں عذاب، دنیا میں تو عذاب ہوگا ہی۔ کل ایک بات آ گئی تھی، دنیا میں عذاب ان کا کیا ہے، دنیا میں تو عذاب ان کا، یہ تو ذلیل ہو کر رہیں گے دنیا کے اندر۔ دوسرا، قیامت کے دن کو سخت ترین عذاب کی طرف ان کو بھیج دیا جائے گا، تو وہ سخت ترین عذاب ان کو ایسا ہوگا کہ اب اس عذاب سے ان کو کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جیسا دنیا کے اندر انہوں پیسے لے کر لوگوں سے غلط مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، تو انہوں جسے غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں، آنے والے آدمی کی مرضی کے مطابق مسئلہ سناتی ہیں، انہوں بھی ان کو کیا بھی کام نہیں آتے۔ یا پھر وہاں یہ لوگ دنیا کے پورے کافر بھی پورے دنیا کو سونے چاندی سے بھر کر اللہ کے پاس جہنم سے بچنے کے لیے فدیہ میں دینا چاہیں گے، پھر بھی ان کا وہ زمین بھر کا سونا جہنم سے چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ فدیہ کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ تیسرے پارے کے آخر میں ہے، کافر لوگ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کے لیے پوری دنیا سونا بھر کر اللہ کو دینے کی کوشش کریں گے، بولیں گے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے اس بات کو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ وہاں رشوت ہو یا پھر مسکا لگانا ہو، لنچم لینا دینا ہو، یہ سب وہاں پر کچھ نہیں چلے گا، تو ان کو پھر عذاب کی طرف ان کو بھیج دیا جائے گا۔ تو جہنم میں عذاب کے طبقات ہیں۔ جہنم میں ایک طبقہ تو عذاب مطلب کیا ہے، طبقات کا مطلب ہے جنت میں درجے، جتنے آدمی کے پاس اعمال زیادہ ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، ویسا اسے اوپر کا درجہ سے ملتا جاتا۔ جہنم میں ایسا نہیں ہے، اوپر کا درجہ نہیں۔ جب جہنم میں جتنا آدمی غلیظ ہوگا، جتنا بڑا گنہگار ہوگا، اسے اتنا نیچے کا درجہ ملے گا اسے۔ تو جہنم میں پہلا درجہ اوپر کا، یہ مسلمان بندے جو گناہ کر کو آئے ان کے لیے پہلا درجہ اوپر، اس سے نیچے کا درجہ عیسائی لوگوں کے لیے، پھر اس سے نیچے کا درجہ یہودی لوگوں کے لیے ہے، مطلب تھرڈ درجہ ہے ان کے لیے جہنم میں، اور پھر اس سے نیچے کا درجہ ہے منافقوں کا۔ منافق سامنے ایک رقم رہتے لوگ، پیچھے ایک رقم رہتے، تو منافقوں کا درجہ سب سے نیچے ہے، لیکن یہ یہودیوں کا درجہ تیسرا ہے، تو ان کو ایسا عذاب ہوگا تو پھر وہ لوگ کہاں بچ سکیں گے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی یہودیوں کی سازشوں کو سمجھیں اور ان کی حرکتوں کو سمجھ کر ان کی عادتوں سے، ان کی کرتوتوں سے ہم
بچ کر رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہودیوں کی حرکتوں کو سمجھ کر ان کی حرکتوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔